یہ تو صحیح، غور تو کیجئے، جن کا ذکر کیا جائے تو کلمہ حسن والے بن جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جن کے دن یاد کیے جائیں تو رب کے حکم کے مطابق عمل بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جو میں نے حدیث پڑھی نا، اس کو اس کے ساتھ اٹیچ کر کے میں میلاد کا ایک حوالہ استدلال کے طور پہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بخاری میں ہے، کریم آقا سے پوچھا گیا ای الاسلام خیر، آقا اسلام میں خیر والے اعمال کون سے ہیں، اعلیٰ ترین اعمال کون سے ہیں، حسن والے اعمال کون سے ہیں؟ حالانکہ سارا اسلام حسن والا، لیکن غلاموں سے بھی صدقے جاؤں نا، ہر مرتبہ سوال بدل کے پوچھا، مصطفیٰ نے ہر مرتبہ اپنی حدیث کا نیا نور عطا کیا۔ کسی نے پوچھا آقا افضل عمل کون سا ہے، ترمذی کے لفظ ہیں، فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ ادھر کسی نے پوچھا ای الاسلام خیر، آقا اسلام میں خیر والا عمل کون سا ہے؟ آقا نے فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام، لوگوں کو کھانا کھلانا اور لوگوں کو سلام کرنا۔ ایک مقام پہ صحابہ نے پوچھا آقا لوگوں میں سے سب سے زیادہ اعلیٰ درجے والا بندہ کون سا ہے؟ مشکات اور ترمذی کے لفظ ہیں، حضور نے فرمایا جس کے اخلاق سب سے اعلیٰ اس کا مقام سب سے اعلیٰ۔ اور حضور بہت بڑا اشارہ دے گا اس میں، کیونکہ کائنات عالم میں جتنے اخلاق والے لوگ گزرے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ عظیم ذات کس کی ہے؟ جس کو قرآن فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ایسے کوئی شکوے شکایتیں کرتا رہے بھئی سنی قرآن نہیں پڑھتے، حدیثیں نہیں پڑھتے، تو اس کی اپنی مرضی۔ میں نے کہا غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کبھی ہم سے کہا ہوتا، کبھی ہم سے سنا ہوتا، ہمیں آ کے کہتا نا کہ حضور کا ذکر کیسے میلاد میں کرتے ہو، ہم تمہیں بتاتے یا رب کا قرآن پڑھ کے کرتے ہیں یا مصطفیٰ کا فرمان پڑھ کے کرتے ہیں۔ اور اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا کہ حدیثیں جب بیان کی جائیں، حدیثیں بیان کرنے کے لیے کوئی ضروری ہے کہ رمضان کا مہینہ ہو پھر حضور کی ہو سکتی ہیں؟ یا قرآن پڑھنے کے لیے کوئی ضروری ہے کہ محرم کا مہینہ ہو پھر ہو سکتا ہے؟ نہ حدیث مصطفیٰ بیان کرنے کے لیے قرآن میں وقت کی قید ہے، نہ قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے قرآن میں وقت کی قید ہے۔ قرآن بھی ہر وقت پڑھا جا سکتا ہے، نماز کے لیے تو وقت مکروہ ہے، قرآن کی تلاوت اکثر فقہا کے نزدیک آپ ہر وقت کر سکتے ہیں، بعض نے کہا بہتر نہیں ہے کہ آپ عصر کے بعد کریں لیکن کر سکتے ہیں، گناہ نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ قرأت تنزیہ بنے گی، علماء جل وغیرہ ہیں۔ قرآن کی تلاوت کے لیے وقت مقرر نہیں، حضور کی حدیث بیان کرنے کے لیے وقت مقرر نہیں، اور حضور کی شان قرآن میں بھی ہیں اور حدیث میں بھی ہیں۔ جب خدا رسول نے مصطفیٰ کے ذکر کے لیے وقت مقرر نہیں کیا، پھر آپ کون ہوتے ہیں وقت مقرر کرنے والے؟ جب سنی چاہے، جس وقت چاہے، حضور کا ذکر قرآن سے بھی کر سکتا ہے، مدینے والے کے فرمان سے بھی کر سکتا ہے۔ اچھا حدیث یاد ہے، بخاری سے پڑھ رہا تھا، آقا کریم سے پوچھا کہ ای الاسلام خیر، اسلام میں حسن والے عمل کون سے، خیر والے عمل کون سے؟ حضور نے فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام۔ ایک حدیث کے لفظ ہیں کہ کھانا کھلاؤ، سلام کرو، جسے جانتے ہو اسے بھی اور جسے نہیں جانتے اسے بھی۔ جی دو پہلو ہیں جو اس حدیث پر میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور ابھی یہ علماء کا فیض ہے۔ ایک تیسرا بھی میرے ذہن میں ابھی آ گیا، یہاں یہ لفظ پڑھتے پڑھتے رب کی عزت کی قسم، وہ بھی میں عرض کیے دیتا ہوں۔ پہلا سنیں، آقا نے فرمایا افضل ترین اسلام کا عمل ہے لوگوں کو کھانا کھلانا۔ آپ میرے پاس مہمان آئیں، بحیثیت میزبان آپ کو کچھ نہ کچھ پیش کرنا، ٹھیک ہے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ مسلم کے لفظ ہیں، نبیوں کے تاجدار نے فرمایا جو اللہ پر آخرت پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت کرے، اکرام کرے۔ میں آپ کے پاس جاؤں ایز اے میزبان، آپ کچھ نہ کچھ مجھے دے دیں۔ ابھی بھی ماشاءاللہ ہمارے یہ عزیز ساتھ والے اکثر ان کے پاس کھانا ہوتا ہے، مجھے تو نام نہیں یاد رہتا، ٹھیک ہے، اللہ تو نام جانتا ہے، اللہ ان کا یہ رزق قبول فرمائے۔ علامہ فرید الدین صاحب قبلہ صاحبزادہ صاحب، مفتی اسماعیل صاحب، ہم وہاں پہ بیٹھے، ساتھ لنگر شریف کیا، انہوں نے ہمیں پیش کیا۔ حضرات میرا سوال اتنا ہے، صبح چوک میں بیٹھ کے پوچھئے، انٹرنیٹ پہ کوئی ویڈیو شیئر کرے تو نیچے کومنٹس میں پوچھئے، کوئی رکشے پہ بیٹھ کے بات کرے تو اس سے پوچھئے، کوئی جمعہ کی تقریر میں میلاد کے ذکر پہ اعتراض لگائے تو اس سے پوچھئے کہ لوگوں کو کھانا کھلانا افضل عمل ہے، مصطفیٰ کے ذکر کے لیے حضور کے غلاموں کو کھلانا افضل عمل کوئی نہیں ہے۔ عام بندے کو عام حالت میں کھانا کھلائے، یہ اسلام کا افضل عمل کہ مومن کو کھلا رہا ہے۔ اور آپ آئے حضور کا ذکر سننے کے لیے، ہم آئے سنانے کے لیے، اہل بیاسی نے انتظام آپ کے اور ہمارے لیے کیا۔ جب امتی کو کھانا کھلائے تو یہ اسلام کا افضل عمل ہے، تو جب امتی رب کے حبیب کے لیے
پکائے تو یہ افضل عمل کیسے نہیں ہوگا؟ اللہ اکبر. کوئی سمجھ آ رہی ہے جی؟ ساری زندگی گزر گئی علماء کرام دی بزرگان دین دی جی سمجھیں جدو میلاد دا مہینہ آندا وقت جناب میلاد تو ثابت کروا کوئی دلیل تو دے ہوا اور بھی کوئی کم کرن دے ہو ٹھیک ہے ہوں کو پکا میلاد پکا لے ہو جی کوئی علماء دیاں گلاں ذہن وچ بٹھا لو تہاڈی مہربانی وہ سن بھی اگا ٹرن دیو تے آپ بھی تھوڑا جہا اور دین سیکھو ٹھیک ہے اتنا ہی جم کے نہ رہو. بڑی محبت گرامی قدر حضرات اس حدیث کے دوسرے لفظ آقا نے فرمایا وَتَقْرَأُ السلام لوگوں کو سلام کرنا بڑی توجہ کا طالب. حضرات امتی کو ملے حضور کا غلام حضور کے غلام کو ملے اور کہے السلام علیکم وہ کہے وعلیکم السلام یا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آقا فرماتے ہیں یہ اسلام کا افضل ترین عمل ہے. گرامی کر حضرات میں سوال آپ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں اگر امتی پہ سلام بھیجے یہ اسلام کا افضل عمل ہے اور اگر میلاد کی محفل میں امتی پڑھے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. یہ افضل عمل کوئی نہیں ہوگا. امتی کو سلام دے آقا کی حدیث کے مطابق بخاری کے مطابق یہ افضل ترین عمل ہے اسلام کا. تو جب امتی نبی پہ پڑے گا پھر کتنا افضل عمل ہوگا. تو اور میلاد کی محفل میں ہوتا کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت مصطفیٰ کی نعت مصطفیٰ کی حدیث اور آخر میں صلاۃ و سلام اور پھر لنگر کا انتظام. لنگر والی حدیث بھی ہو گئی جناب تطعم الطعام وتقرأ السلام والی بھی ہو گئی. دن منانا ہے وذکرہم بایام اللہ اور باتیں حضور کی کرنی ہے قولوا للناس حسنا اور زیادہ کرنی ہے ورفعنا لک ذکرک وللآخرۃ خیر لک من الاولی. میرا خیال میں 15 منٹ میں تقریر تو بڑی ہو گئی ہے جی.